باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب تہجد کی نماز کو صبح کے وقت ادا کرنا جو کوئی سو رہا ہے یا بیمار ہو۔ حدیث نمبر 1739 اردو ترجمہ۔ قتادہ نے زرارہ سے روایت کی ہے کہ سعد بن ہشام بن عامر نے چاہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور مدینے کو آئے، اور چاہا کہ اپنے باغ و زمین بیچ ڈالیں اور اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور نصارہ سے مرنے کے وقت تک لڑیں۔ پھر جب مدینے میں آئے اور مدینے والوں سے ملے، انہوں نے ان کو منع کیا، یعنی بالکل کاروبار دنیا اور ضروریات بشری چھوڑ کر ایسا نہ کرنا چاہیے، اور خبر دی کہ 6 آدمیوں نے اس کا ارادہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ کیا تمہارے لیے میری راہ اچھی نہیں ہے؟ پھر جب لوگوں نے ان سے یہ کہا تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجعت کی، یعنی جس کو طلاق دے دی تھی، اور ان کو طلاق دے دی تھی، اور ان کی رجعت پر لوگوں کو گواہ کر لیا۔ پھر وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں تم کو ایسا شخص بتا دوں کہ جو ساری زمین کے لوگوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کا حال بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سو تم ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، پھر میرے پاس آؤ اور ان کے جواب سے خبر دو۔ پھر میں ان کے پاس چلا اور حکیم بن افلح کے پاس آیا اور ان سے چاہا کہ وہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس نہیں جاتا، اس لیے کہ میں نے ان کو روکا تھا کہ وہ ان دونوں گروہوں کے بیچ میں کچھ نہ بولیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کی آپس کی لڑائیوں میں، مگر انہوں نے نہ مانا اور چلی گئیں۔ زرارہ نے کہا کہ میں نے حکیم کو قسم دی، غرض وہ آئے اور ہم سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف چلے اور انہیں اطلاع کی۔ انہوں نے اجازت دی اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تب انہوں نے فرمایا، کیا یہ حکیم ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ غرض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا، یعنی آواز وغیرہ سے، پردے کی آڑ سے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حکیم نے کہا، میرے ساتھ سعد بن ہشام ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہشام کون؟ حکیم نے کہا، عامر کے بیٹے۔ تب ان پر بہت مہربانی کی، اور قتادہ نے کہا کہ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اے مسلمانوں کی ماں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے خبر دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق وہی تھا جس کا قرآن میں حکم ہے۔ انہوں نے کہا، پھر میں نے چلنے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ موت کے وقت تک اب کسی سے کوئی چیز نہ پوچھوں۔ پھر مجھے خیال آیا تو میں نے عرض کیا کہ خبر دیجیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اٹھنے سے۔ پھر انہوں نے فرمایا، کیا تم نے یا ایھا المزمل نہیں پڑھی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا رات کو کھڑے ہو کر پڑھنے کو اس صورت کے اول میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب یار رات کو نماز پڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا خاتمہ 12 مہینے تک آسمان پر روک رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کا آخر اتارا اور اس میں تخفیف فرمائی، یعنی تہجد کی فرضیت معاف کر دی، مسنون ہونا باقی رہا۔ پھر ہو گیا رات کا نماز پڑھنا خوشی کا سودا، بعد اس کے کہ فرض تھا۔ پھر میں نے عرض کیا، اے مسلمانوں کی ماں، خبر دیجیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کی۔ تب انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جب چاہتا اٹھا دیتا تھا۔ رات کو پھر آپ مسواک کرتے تھے اور وضو، پھر 9 رکعت پڑھتے تھے، نہ بیٹھتے اس میں مگر 8ویں رکعت کے بعد، اور یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو اور اس کی حمد کرتے اور دعا کرتے، یعنی تشہد پڑھتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے، اور 9ویں رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے۔
اور اللہ کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا کرتے اور اس طرح سلام پھیرتے کہ ہم کو سنا دیتے تاکہ سوتے جاگ اٹھیں۔ پھر 2 رکعت پڑھتے، اس کے بعد بیٹھے بیٹھے بعد سلام کے غرض یہ کہ 11 رکعت ہوئیں۔ اے میرے بیٹے، پھر جب آپ کا سن زیادہ ہو گیا اور بدن میں گوشت آ گیا، 7 رکعت وتر پڑھنے لگے اور 2 رکعتیں ویسی ہی پڑھتے جیسے اوپر ہم نے بیان کی، غرض یہ سب 9 رکعتیں ہوئیں۔ اے میرے بیٹے، یعنی 7 وتر اور تہجد کی اور 2 بعد وتر کے، اور آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی نماز پڑھتے اس پر ہمیشگی کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا کسی درد کا غلبہ ہوتا کہ رات کو نہ اٹھ سکتے تو دن کو 12 رکعت ادا کرتے، یعنی وتر نہ پڑھتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وتر کی قضا نہیں، اور میں نہیں جانتی کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قرآن ایک رات میں پڑھ لیا۔ اس سے ایک شب قرآن ختم کرنے کا بدعت ہونا ثابت ہوا۔ نہ یہ جانتی ہوں کہ ساری رات آپ نے پڑھی صبح تک، یعنی ذرا بھی نہ سوئے نہ آرام لیا ہو، اور نہ یہ کہ سارا مہینہ روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کے۔ پھر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے یہ ساری حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا، اور کہا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا یا جاتا تو یہ سب منہ در منہ سنتا۔ زرارہ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں تو میں کبھی ان کی بات آپ سے نہ کہتا۔ حدیث نمبر 1740 اردو ترجمہ۔ سعد بن شام سے مروی ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر اپنی زمین بیچنے مدینے گئے۔ آگے ایسے ہی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1741 اردو ترجمہ۔ سعد بن شام فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے وتر کے متعلق سوال کیا اور پوری حدیث بیان کی، جس میں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ حشام کون ہے؟ میں نے کہا ابن عامر۔ کہنے لگی عامر کتنا اچھا آدمی تھا، عامر غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 1742 اردو ترجمہ۔ زرارہ بن اوفا سے روایت ہے کہ سعد بن حشام ان کے ہمسائے تھے، بس انہوں نے خبر دی کہ طلاق دی انہوں نے اپنی بیوی کو، اور حدیث بیان کی جیسے سعید کی روایت ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سے حشام؟ انہوں نے کہا کہ عامر کے بیٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ کیا خوب آدمی تھے، شہید ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے دن۔ اور ان میں یہ بھی ہے کہ حکیم بن افلاح نے کہا کہ اگر میں جانتا کہ تم ان کے پاس نہیں جاتے تو میں ان کی حدیث سے تم کو خبر نہ دیتا۔ حدیث نمبر 1743 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کی تہجد جب قضا ہو جاتی کسی درد وغیرہ کے عذر سے تو دن کو 12 رکعت پڑھ لیتے۔ حدیث نمبر 1744 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اسے ہمیشہ کیا کرتے، اور جب رات کو سو جاتے یا بیمار ہو جاتے تو دن کو 12 رکعت پڑھ لیتے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ ساری رات صبح تک جاگے ہوں، اور کبھی 1 ماہ برابر روزے نہ رکھے مگر رمضان میں۔ حدیث نمبر 1745 اردو ترجمہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو گیا اپنے وظیفے سے یا کسی چیز کو چھوڑ کر اور پڑھ لیا اس کو فجر اور ظہر کے بیچ میں، تو لکھتا ہے اس کو اللہ ایسا کہ گویا پڑھ لیا اس نے رات کو۔ باب صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ حدیث نمبر 1746 اردو ترجمہ۔ قاسم شیبانی سے روایت ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی ابھی دن خوب نہیں چڑھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ لوگ خوب جان چکے ہیں کہ نماز اس کے سوا اور گھڑی میں افضل ہے۔
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز رجوع کرنے والے بندوں کی جب ہے کہ اونٹ کے بچوں کے پیر گرم ہو جائیں۔ حدیث نمبر 1747 اردو ترجمہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا والوں کی طرف اور دیکھا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین کا وقت جب ہے کہ اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1739 سے 1747 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔